میٹرز بھائی. آپ دیکھیں, آپ محنت جس چیز میں نہیں کریں گے وہ چیز آپ کو کیسے ملے گی. میں یہی سوچ رہا تھا علی کہ الحمدللہ آج کل تھوڑی ایکسرسائز بھی شروع کی ہے, تو اچھا گڈ. بندہ جب ایکسرسائز کر رہا ہوتا ہے اور وہ جب وہ ویٹ لفٹنگ کر رہا ہوتا ہے, تو ہر ویٹ لفٹنگ پہ جب وہ لفٹ کرتا ہے اور پھر نیچے لاتا ہے, اس کا دل ہوتا ہے کہ اب اوپر نہ جائے, اب نیچے ہی رہے, لیکن وہ اپنے آپ کو بک اپ کرتا ہے, موٹیویٹ کرتا ہے کہ نہیں دوبارہ. بالکل اس طرح وہ سیٹ لگا لیتا ہے 10-12 کا, کیونکہ ویژن اس کا سامنے ہوتا ہے, ویژن اس کا سامنے, اسے رزلٹ نظر آ رہا ہے. بالکل. تو یہی بات ہے کہ وہی بندہ دنیاوی طور پہ تو دیکھیں پریشان بھی ہو رہا ہے, جم مس ہو گیا, اوہو میری صحت کا کیا بنے گا, میری باڈی نہ کہیں ڈھلک جائے, لیکن وین اٹ کمز ٹو سول تو کیئر لیسنس کی انتہا اتنی ہے کہ نماز بھی جا رہی ہے, سب کچھ جا رہا ہے, لیکن کوئی ایفرٹ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. اور انفارچونیٹلی یہ جو سینٹینس بن چکا ہے نا کہ نماز میں اس لیے نہیں پڑھتا یا پڑھتی کہ مجھے سکون نہیں مل رہا, تو میں یہ کہتا ہوں کہ نماز کا مین مقصد سکون تو نہیں ہے. اٹ از ون آف دا پرپز. مین مقصد نماز کا عبادت ہے, اللہ کو نذرانہ ہے, اللہ کا رائٹ ہے نماز. اللہ نے ہمیں انسان بنایا, اس کے بعد مسلمان بنایا, ہمیں آنکھیں دی, ہمیں کان دیے سننے کے لیے, ہمیں کتنی نعمتیں دی ہیں, اور پھر ہم کیوں اللہ کا شکر ادا نہ کریں. صحیح. دس از دا فلاسفی. لیکن ہم نے اس کو بھی مٹیریلسٹک بنا لیا, وہاں بھی مٹیریلسٹک اپروچ ہے. میرا ایک اے لیول کا اسٹوڈنٹ ہے, وہ فزکس میں تھوڑا سا رزلٹ اس کا اچھا نہیں آیا, تو اس نے کہا سر پہلے میں 3 نمازیں پڑھتا تھا, اب 1 بھی نہیں پڑھوں گا. تو میں آپ کو بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ ہم نماز کو بھی مٹیریلسٹکلی دیکھتے ہیں کہ مجھے مل کیا رہا ہے نماز سے. تو وین واز نماز اباؤٹ یو؟ نماز اللہ کا رائٹ ہے, آپ نے اللہ کو دینا ہے, چاہے آپ کی جاب لگے نہ لگے, آپ کا گریڈ آئے نہ آئے. اب وہ جو ایک بندہ فقیر بیٹھا ہوا ہے فٹ پاتھ پہ, اس کا تو وہ نماز ہی نہیں پڑھے گا. ویسے بھی ہم بہت جلد باز ہیں نا, ہمیں جو اس کا رسپانس ہے وہ فوراً چاہیے ہوتا ہے. بالکل بالکل ایسے, تو یہ بھی بات ہے. علی بھائی ایک اور بڑا امپورٹنٹ کوشچن میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ وین یو ٹاک اباؤٹ پیپل کمنگ ٹو دین اور پھر دین میں ایکسل کرنا چاہتے ہیں, آگے بڑھنا چاہتے ہیں, تو اس میں بھی آگے بہت سارے چیلنجز ہیں جن کا سامنا کرنا پڑتا ہے, کیونکہ شیطان کے ٹریپس کو ہمیں سمجھنا چاہیے. شیطان چاہے بندہ پریکٹس کرتا ہے دین یا نہیں کرتا, شیطان کسی حال میں چھوڑتا کسی کو بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. ہاں اس کے ٹریپس جو ہیں ان کی ڈائنامکس بدل جاتی ہیں. تو جو شخص دین کی طرف آتا ہے, دین کا علم پڑھنا شروع کرتا ہے, ہمارے یہاں بہت ساری آپ نے دیکھا ہوگا ایک جنرلی ایک وائب ہے, جنرلی ایک امپریشن ہے کہ کولنس کا اور فیمس ہونے کا, اسٹیج پہ آنے کا, سو دیٹ پیپل کین نو یو. اور آپ کو یہ دیکھیں کہ یہ چیز, یہ ڈیزیز ہے, میں تو اس کو ڈیزیز کہتا ہوں, اس نے بہت سارے لوگوں کو افیکٹ کیا ہے. سو مچ سو دیٹ so many people out there who want to become public speakers. جی, تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ پہلے تو میں کوئکلی آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ ایسا ہے کیوں. ویسٹرن سویلائزیشن اور اسلامک سویلائزیشن میں بہت بنیادی فرق ہے. وہ اچیومنٹس کو ایکسپوز کر کر کے بتاتے ہیں, اور اسلام ہمیں اس چیز کے بارے میں یہ تعلیم دیتا ہے کہ ریاکاری سے بچو. تو یہ بہت بنیادی ہمیں ڈفرینس ہے. اب چونکہ ان کی سویلائزیشن مسلط ہے, وہی رائج ہے, تو دیٹس وائی ہر بندہ اسی طرف لگا ہوا ہے کہ میں بھی کوئی شے ہوں, میری بھی کوئی ورتھ ہونی چاہیے. دیکھیے دین سے پہلے بھی یہ چیز تھی جی, اور دین کے آنے کے بعد بھی شیطان ڈال دیتا ہے چیز نا. تو یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے, والنٹیئرز میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے. کبھی کبھی ان کو بھی مطلب ہمیں موٹیویٹ کرنا ہوتا ہے کہ جو لوگ بیک آف دا اسکرین ہیں وہ بے شک سامنے نہیں آ رہے, لیکن اللہ کے سامنے ان کی کتنی ورتھ ہے. they might be getting more reward, you know. Exactly, absolutely. تو یہ جو پبلک سپیکرز کا ایک ٹرینڈ پاکستان میں چلا ہے, پوری دنیا میں چلا ہے, اس کے بارے میں وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. پبلک سپیکرز کے 2-3 سینٹینسز سے میں بالکل ایگری نہیں کرتا. یعنی وہ بالکل اس طرح بندے کو پمپ کر دیتے ہیں جیسے وہ کوک کی جھاگ آپ نے دیکھی ہوگی, اس کے بعد جھاگ بالکل بیٹھ جاتی ہے. ان کا ایک سینٹینس فالو یور ڈریمز. اب وہ اتنا یہ سینٹینس کہتے ہیں, اتنا یہ سینٹینس کہتے ہیں, اب ایک بندے کا ڈریم ہی غلط ہے. تو فالو یور ڈریمز سے کیا مراد ہے؟ ویئر از دا لائن؟ وی سے فالو یور ڈریمز ایز لانگ ایز یور ڈریمز آر اکارڈنگ ٹو شریعہ. ڈائریکشن نہیں دیتے. پھر وہ یہ کانسیپٹ جو دے رہے ہیں کہ چیز یور پیشن, وہ چیز کرو جو تمہارا پیشن ہے, من کی مان. یہ بھی ضروری نہیں ہے علی, کیونکہ کبھی کبھی انسان کو وہ کرنا پڑتا ہے جو اس کا دل نہیں کرتا. جیسے میں کوئکلی آپ کو بتاتا ہوں کہ میرے پاس ایک بھائی آئے, وہ ڈاکٹر تھے ماشاءاللہ, اچھی خاصی سیلری تھی ان کی. صحیح.
2 سال ہو گئے. تو مجھے کہا کہ میرے اندر ایک تڑپ ہے, میں آپ جیسا بننا چاہتا ہوں, اسٹیج پہ آنا چاہتا ہوں, میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ گڈنس کیا ہے اور ان کو موٹیویٹ کرنا چاہتا ہوں. تو پتہ نہیں میں ڈاکٹر کیوں بن گیا, مجھے پیرنٹس نے زبردستی بنا دیا. ایکچولی واز لسننگ ٹو اے لاٹ آف موٹیویشنل اسپیکرس. تو میں نے اس سے پوچھا آپ کی بیٹی کوئی بیٹا ہے؟ انہوں نے کہا بالکل میری بیٹی ہے, میں شادی شدہ ہوں. تو میں نے کہا کہ ڈیسیژن کوئی بھی لینے سے پہلے صرف یہ نہ دیکھیں کہ میں ہی ہوں, آپ کی والدہ ہے, والد ہے, آپ کے ساتھ بچہ ایسوسیٹیڈ ہے, آپ کے ساتھ بیٹی ایسوسیٹیڈ ہے, والدہ, بیوی, تو وہ آپ کہاں سے انہیں کھلائیں گے پبلک اسپیکر بن کے؟ ٹھیک ہے آپ بننا چاہتے ہیں, لیکن ان کا کیا قصور ہے کہ وہ آپ کے ساتھ اس جرنی میں خدا نہ خاصہ آپ وہ چیز نہیں پاتے جو آپ کو چاہیے, آپ ویل سیٹلڈ ہیں ایک جگہ. تو آپ سمپل اس ورس پہ عمل کریں, وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ڈاکٹر بنتے ہوئے آپ یہ کر سکتے ہیں دعویٰ, تو اسٹیج پہ آنے کی آپ کو کیا ضرورت ہے؟ تو یہ جو چاہت ہے نا کہ اسٹیج پہ میں آؤں, یہ آپ کی چوائس ہونی نہیں چاہیے, یہ اللہ پہ چھوڑ دیں. اللہ نے جب آپ کو اس مقام پہ لانا ہے, اسٹیج پہ لانا ہے, اللہ تعالیٰ لے آئیں گے, اللہ تعالیٰ آپ کو بلڈ کر دیں گے. ویسے آپ ایک تڑپ شو کریں, لیکن جب تک آپ نہیں آ رہے آپ دعوت کا کام کریں, ایک خاص سرکل میں کریں. ویسے بھی علی بھائی دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی تو یہ فرماتے ہیں کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم, کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اپنی کیپیسٹی کے مطابق. ٹھیک ہے, تو آپ اپنی کیپیسٹی سے خام خواہ باہر نکلنا. جی تو میرے خیال ہے بالکل ایسے ہی. بالکل بہت سے لوگ بننا چاہتے ہیں موٹیویشنل اسپیکرس, بٹ ان کے پاس کوئی گائیڈ لائن نہیں ہوتی. دیکھیں 3 اسٹیپس جو ہے نا وہ میں بتا دیتا ہوں کوئکلی, جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتایا, جو فلو ہے وحی کا جو فلو ہے. نمبر 1, اقرا, سیک نالج. نالج ہوتا نہیں اور ہم اس میدان میں کود جاتے ہیں, پھر ہم ایکسپوز ہو جاتے ہیں, ہمیں ٹف کوسچننگ آتی ہے, بلنڈرز بھی کرتے ہیں. دوسرا اسٹیپ ہے کہ قم فانذر, اٹھ اور ڈرانے سے مراد ہے وارن کرو لوگوں کو. یعنی اب تمہیں جو علم آ چکا ہے تو اس کو اپنے تک نہ رکھو, اس کو پہنچاؤ, اور پہنچانے کا پورا ایک دعویٰ سرکل ہے. ہم نے ایتھیسٹ پکڑا ہوتا ہے فن لینڈ کا اور نیدرلینڈ کا, اور اپنا بھائی نماز پڑھ نہیں رہا ہوتا. تو دس از ویری آئرونک. اپنے گھر والوں کو ہم ٹائم نہیں دیتے, اور ہم نے جو ہے وہ فلانے کی مدر کو اپنی مدر بنایا ہوتا ہے انٹرنیٹ پہ. دس از ویری آئرونک. تو میں سمجھتا ہوں کہ دعویٰ سرکل فالو کرنا بہت ضروری ہے. اور تیسری جو ہے وہ کیا ہے, قم اللیل الا قلیلا, کہ اٹھو رات کے ایک پہر میں کچھ پڑھو اٹھ کے, اور یہ تمہارے نفس کے لیے اچھا ہے. کیا وجہ ہے کہ جب آپ نالج پھیلانا شروع کریں گے, پیپل ول بیکم جیلس آف یو, دیر ول بی رائولز, دیر ول بی کمپٹیٹرز. یہ میں دنیاوی طور پہ بات کر رہا ہوں, دینی طور پہ بھی ہو سکتا ہے. اینڈ دین پیپل ول ناٹ ریسیو ایوری تھنگ یو آر سیئنگ. دیر ول بی آبجیکشنز, دیر ول بی ریزسٹنس, اسپیشلی جب آپ خاندان میں شروع کرتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے, آپ کو ہر بندہ ایکسیپٹ کر لے گا؟ وہ کسی اسکالر سے کسی نے پوچھا کہ مجھے کوئی طریقہ بتائیں کہ لوگ بھی ناراض نہ ہوں اور دعوت بھی میری ہو جائے. صحیح ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو رسول اللہ بھی نہیں کر سکے, تو آپ کہاں سے کر لیں گے؟ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی, ظاہر ہے لوگ تو ناراض ہوئے ان سے بھی, اپنے ہی لوگوں نے جو ہے انہیں چھوڑ دیا. تو اس کے لیے یو نیڈ اسٹرینتھ, ادروائز آپ ایگزاسٹ ہو جائیں گے. اور میں نے کتنے لوگوں کو دیکھا, آپ نے بھی دیکھا ہوگا, دے کیم ٹو دس فیلڈ فل پمپڈ اپ, میں یہ بھی کروں گا, تفسیر بھی کروں گا, یہ پروجیکٹ بھی سٹارٹ کروں گا, وہ بھی کروں گا. اینڈ میں کچھ بھی نہیں ہوا. ڈی موٹیویشن اس حد تک گئی کہ میں نے لٹرلی لوگوں کو بیئرڈ کٹ کرتے دیکھا ہے, میں نے حجاب اتارتے دیکھا ہے لوگوں کو. سو واٹ ہیپنڈ, واٹ وینٹ رانگ, کہ اسپرچولی اپنے آپ کو اسٹرینتھن نہیں کیا, ان چیلنجز کے لیے اپنے آپ کو جو ہے وہ تیار نہیں کیا جو چیلنجز آپ کی طرف آنے والے ہیں. تو وہ تیسری چیز ہے کہ اسٹرینتھ بلڈ کریں, اور اسٹرینتھ بلڈ ہوتی ہے اللہ کی عبادت سے. عبادت کے ساتھ سیلف اسٹیم کا تعلق ہے, عبادت کے ساتھ کریج کا تعلق ہے, اور عبادت کے ساتھ ہی کانفیڈنس کا تعلق ہے. تو یہ 3 چیزیں فالو کریں. باقی پبلک اسپیکنگ میں اگر کسی نے جنرلی آنا ہے تو اس کے لیے بھی ڈونٹ تھنک کہ آپ نے ایک ویڈیو دیکھی, 2 ویڈیوز دیکھی اور آپ ورک شاپ کرانے لگ گئے. ایون آپ انٹرپرنور ہیں, بزنس مین ہیں, آپ بزنس کی پبلک اسپیکنگ کرتے ہیں, اس کے لیے بھی یو نیڈ اے لاٹ آف نالج.